الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ذوق شوق الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ گل سنو قبلہ ایندی دھمکی بھی ختم کر دے سی کوئی بالکل ایسا گل سمجھانی سی اس طرح سمجھ نہیں آ رہی، دھمک بالکل ختم کر دو، دھمک بہت زیادہ ہے۔ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء، آواز کھول دے سو ایک بلکہ بالکل ہی بند کر دو سو، آواز کھول دے سو۔ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد۔ قادر مطلق جل جلالہ عم نوالہ عظم برہانہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم سونا ناچیز دی دل دماغ نو زبان نگاہ ذہن نو ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و معمون فرماوے۔ صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا و اشرف انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی زلف پاک دا کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرماوے۔ جناب برانو معلوم ہے واقعہ سیدنا یوسف علیہ السلام سورۃ یوسف شریف دی روشنی دی اندر اس دی اج 10ویں قسط ہے۔ اج دے موضوع دے اندر انتہائی تأمل والیاں غور نال گل سمجھن والیاں باتاں جنہ دا خصوصی طور تے عقیدے دے نال تعلق ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں پوری ذہن دی حضوری حاضری نال تے جناب برن بھی ذرا جا کے سجیوں کھبیوں توجہ ہٹا کے سننے دی توفیق نصیب فرماوے۔ میرے واسطے انہاں گلاں نو بیان کرنا فرض ہے اور جناب برن واسطے انہاں گلاں نو سننا فرض ہے جڑی میں بیان کرنی ہے۔ جناب برن دے سامنے میں پچھلی مرتبہ بیان کیتا سی سیدنا یوسف علیہ السلام جدو بیبیاں نے آپ نو آدھے وال مائل کرن دی کوشش کی تھی آپ نے رب دی بارگاہ دعا کی تھی، ربا میں نو پوری زندگی دی جیل قبول ہے پر قیامت والے دن میں تیرے سامنے نظراں سٹ کے شرمندہ ہو کے کھلوتا ہوں میں نو ایک قبول نہیں۔ گل بات قبلہ طے کر لے سو کی مسئلہ ہے، آواز دا مسئلہ ہے، آواز بالکل صاف کر دو جتے سمجھ آوے بس ہوتے کر دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جس طرح دوستو آپ جیل دے اندر چلے گئے، بیان ہو چکیا جیل دے اندر آپ دے کول دو بندے آئے، تفصیلات پچھلی باری ہو چکی ہیں، انہاں دا چھیڑ خانی کرن دا ارادہ سی پر اللہ دے پیاریاں نال چھیڑ خانی بندیاں نو پٹھی پہ جاندی۔ انہاں آدھا دا خواب گھڑیا ہویا سنایا، تفسیر آلیاں نے لکھیا گھڑیا خواب سی انہاں سنایا۔ ایک کہندا جی میں باغ وچ انگور لگے ہوئے نے تے میں انگوراں نچوڑدا وا پیا، دو جاندہ جی میرے سیر تے ٹوکری رکھی ہوئی وچ روٹیاں نے، پرندے آ کے تے وچ چنجا مار رہے نے۔ جناب برانو دسیا سی آپ نے فرمایا میں تواڈے خواب دی تعبیر دساں گا، روٹی آن تو پالو پالو، یاد ہے نا؟ آپ نے فرمایا یار روٹی آن تو پالو پالو دساں گا۔
تعبیر تو پالوں انہاں نال آپ نے چند ایک تبلیغ دیاں گلاں کیتیاں، تعبیر فوراً نہیں دسی۔ آج دے موضوع دے اندر جیڑے تبلیغ دے لفظ آپ نے بولے سن ان دے توحید دے بڑے قیمتی نکتے، شرک کنو آخدے نے، یہ بڑے راز پائے ہوئے نے، میں ادھر ہی آج متوجہ ہونا ہے۔ جناب انہوں نے دسیا سی کہ آپ سرکار نے تبلیغ انہوں نے فرمائی، وہ جو تبلیغ فرمائی میں ادھر ہی متوجہ ہونا ہوا، مگر آپ نے پھر تبلیغ تو بعد آپ نے فرمایا میاں تیرا خواب کی سی؟ آندا جی میں انگور نچوڑ رہا سا، اوتے تے الزام سی بھی بادشاہ نے دیتا گیا سی زہر تے وچ نال شریک ہے۔ آپ نے فرمایا میاں خوش ہو جا، الزام تیرے تے اٹھ جائے گا۔ جی میں پہلے تو بادشاہ دا خاص خادم سے تے بادشاہ نو شراب پلاندا سے تو میں پلاویں گا، دوبارہ پھر اپنی ڈیوٹی تے لگ جاویں گا۔ دوجا جڑا سی آپ نے فرمایا تو کی خواب ویکھے؟ آندا جی میں ویکھیا کہ میرے سر تے ٹوکری ہے تے اون دے وچ روٹیاں نے تے پرندے آ کے روٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یاد رکھ تیرے تے الزام ثابت ہو جانا ہے۔ الزام کی سی بھی یہ دوویں بندے روٹی وچ بادشاہ نو زہر لا کے کھوان لگے سن۔ اے تھوڑا جی مہربانی فرماؤ تے ذرا جا کے بیٹھو گے نیند آوے تو وضو فرما لو، اللہ بڑیاں قیمتی نے، اہم مہم نے، سمجھان والیاں نے، تساں گل دی وزن نو قیمت نو نہیں سمجھدے۔ اللہ تعالیٰ تانوں سمجھ نصیب فرماوے۔ سمجھو بات یہ ہے، آپ نے فرمایا اے خواب دی تعبیر ہے کہ جڑا تیرے تے الزام ہے وہ ثابت ہو جائے گا، الزام ثابت ہو جانا ہے تے تینوں سولی تے چڑھا دیتا جائے گا۔ خواب کی ویکھیئی؟ جی میرے سر تے ٹوکری ہے تو ان دے وچ پرندے چنجا پہ مار دینے، فرمایا اے وے تینوں سولی تے چڑھا کے مار کے تے روڑی تے سٹ دیتا جاوے گا تے پرندے آ کے ایویں تیرے سر چ چنجا مارن گے۔ انہیں گل سن کے تے کی آکھیا؟ ہس پیا، آندا جی خواب تے آیا ہی نہیں سی، اسی تے تانوں گھاڑ کے سنایا سی۔ ایڈیاں جی تعبیراں دستے ہو، تانوں اتنا ہی نہیں پتہ لگیا ایک گل تے آدھے کولو گھڑی ہوئی سی، حقیقت تے ہے ہی نہیں سی۔ اس وقت اللہ دے نبی نے نبوت علی شان والا ایک جملہ بولیا، فرمایا خواب ویکھیا جے باویں نہیں ویکھیا، گھڑ کے سنایا جے قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ، میرے منہ وچوں نکلیا تقدیر دیاں تختیاں اُتے بس لکھ دیتا گیا ہے، ہن ہونا اوویں ہی ہے جویں میں کہہ چھڑیا۔ انہاں تکن میں جناب اور سامنے بیان کر چکیا سی۔ ہن آؤ آپ نے جڑی تبلیغ دے کلمات بولے نا انہاں دے سامنے، انہاں تے ذرا توجہ فرماؤ تے دھیان فرماؤ۔ وڈے بندے کیویں دے ہوندے نے ایتھے یہ گل سمجھ آوندی ہے۔ وڈے لوگاں دی ایک موٹی علامت ہوندی ہے، انہاں دا دل رب نال ایک حال وچ رہندا ہے، بدلدا نہیں۔ حضور پاک نے جی میں فرمایا سی نا کہ مومن ہوندا ہے کھجور آنگوں، باویں بہارے تے باویں خزاں، ان دا پتا پیلا نہیں ہوندا، ہرا ہی رہندا ہے۔ خزاں آوے جڑے پتے ہوندے نا پتے او پیلے ہو کے تے ٹانیاں تو جدا ہو جاندے، پر جڑی کھجور ہے نا کھجور، ان دی خاصیت دے باویں بہارے باویں خزاں پتا ساوا بھی رہے گا تے انہیں ٹہنی دا ساتھ نہیں چھڑنا، ٹہنی نال انہیں جڑ کے رہنا۔ اے حال بندے اللہ دے جڑے پیارے ہوندے نے انہاں دے دل دا ہوندا ہے۔ یاد رکھو کرامتہ کمال نہیں، ون پونے عادت تو ہٹ کے کم وکھا لینا ایک کمال نہیں ہوندا۔ عجیب غریب کم وکھا دینا دنیا نو ایک کمال نہیں ہوندا۔ کمال ہوندا ہے
کہ بندے دا دل اللہ نال انج جڑ جائے، اوکھا ویلا ہے تاں جڑیا رہے، سوکھا ویلا ہے تاں جڑیا رہے۔ دیکھو نا یہی گل اللہ دے قرآن و حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی تو سامنے پہ آؤں دی۔ سمجھو ہن میں آیات پڑھنا پوری توجہ نال، آدھے رب دی گل سنو۔ اللہ فرماندا اللہ نزل احسن الحدیث، یارو میری گل نال بھی سونی کوئی اور گل ہو سکتی، قرآن فرماندا۔ سجنا ادھر ویکھو، حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک ویلا ہوئی آیا سی، ایک ویلا ہوئی آیا بادشاہ دا محل ہر طرح دی آسائش سہولت، نفس دی خواہش دا سامان سامنے میں، عورت نے اپنے وال راغب کیتا ہے، 7 کمریاں نو تالا لا کے ون بونے گدے وشا کے ریشم دے کپڑے وشا کے تاکہ طبیعت برائی والے بہتی تو بہتی مائل ہوئے، بہتی تو بہتی مائل ہوئے، سجے کھبے تصویرہ لٹکا کے آپ من ٹھن کے آئیے، آنکھ آنکھ دیئے یوسف آہن دیر نہ کر، آنکھ دیئے وقالت ہے تلک، دیر نہ کر صدقے جاواں۔ ادھر ویکھو اس حال دی اندر بھی میرے پیارے یوسف دا دل کیویں رب نال جڑیا سی، کیویں اللہ نال جڑیا سی، اس حال دی اندر بھی آدھے مولا تو غافل نہیں ہوئے، آدھے رب تو تعلق ٹوٹیا نہیں، ادھروں دھیان ہٹیا نہیں۔ کی عرض کیتی قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، دسیا اے دنیا دیا من سونیاں عیاشیاں لیاں شیاں ساڈے دل دا جڑا رب نال گوڑا تعلق ہے انہوں توڑ نہیں سکدیاں۔ اس حالت بھی میں آخرا بی بی انہا لستا دی وجہ نال میں اپنے مولا دی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ سجنوں توجہ غور فرماؤ، گھڑی وال نہ ویکھو، وقت 2:30 بجے جائی ہے، تسا میرے وال ویکھو۔ توجہ ہے سجنوں، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ ہی سمجھ نصیب فرماوے، میری گل نو توجہ نال سماعت فرماؤ۔ ادھر ویکھو، پھر او ویلا بھی آیا ہے، پھر او ویلا بھی آیا ہے۔ سجنوں میری گل نو توجہ نال سنیا جے، میری گل نو غور نال سنیا جے۔ انسان سوکھ ویکھے ہی نہ، آنکھ ہی آنکھ روے، برداشت کرنی قدرے سوکھی ہوندی ہے، ایویں ہے کہ نہیں بابا جی سنیا جے۔ آنکھ ہی آنکھ، مشقت ہی مشقت برداشت کرنی سوکھی ہوندی ہے، پر بندہ آسانیاں ویکھ لوے، سہولتاں ویکھ لوے، موڑ یک دم اوکھ آ جاوے، برداشت کرنی ڈاڈی اوکھی ہو جاندی ہے، ایویں ہے یا نہیں؟ بچپن غریب ہے، جوانی غریب ہے، اوکھا کم نہیں برداشت کرنا، بڑی سہولت سی، بڑا روپیہ پیسہ سی، یک دم غربت آئی ہے، برداشت کرنا بڑا اوکھا کم ہو جاندہ ہے۔ سجنوں ویلا ہوئی جی، ماحول جیل، ماحول محل دا ہے، اللہ نال دل جڑیا ہویا ہے، اللہ نال دل جڑیا ہے، محل تو نکلے نے، اگلے نے بیزتی کر کر کے جیل اپڑایا ہے، بندے دا تو دل ہی ڈوبن لگ پیندا ہے، بھی ربا میرے نال کی پہ بندا ہے، میں آدھے آپ نو ایک پاسو برائی تو بچانا وا، برائی تو بچانا وا، آدھے آپ نو کنج قابو کیتا ہے، کلی زلیخا سی مر بیبیاں 40 50 100 رل گئیاں، میں تیری خاطر انہاں دی پرواہ نہیں کی تھی،
تے مینوں بدلے دے اندر جیل بھوگنی پے گئی ہے، دماغ دیاں کڑیاں ہی ہل جاندیاں نے، یار میں بے قصور میرے نال بنیا کیا، پر اے تیرا میرا دل ہوندا ہے محل تو نکل کے جدو دوبارہ مڑ جیل چائے نے، ہائے ہائے صدقے جاواں موڑ بھی پیارے یوسف دا دل ٹوٹیا نہیں، سر پھڑیا نہیں، ہائے میں کس ولاوے وچ آ گیا، کی بن گیا ہے۔ ویکھو محل وچوں رب دے شکوے شروع ہو جان، ربا مینوں کدھروں کدھر لے آیا ہے، کیا تو آدے بندیاں نال ایویں کرنا ہے؟ نا نا، رب دے بندے ہوندے ہی ایویں دے نے، جویں رب دی طرفوں ولاواں پوے او ہس ہس کے آندے نے ربا تو راضی ہے تے اسا راضی ہاں۔ سجنوں میرے لفظاں تے توجہ فرماویا، ان دے نال اعلی اخلاق حاصل ہوندے، ان دے نال انساناں تے وڈے عالیاں طبیعتاں بندیاں نے۔ جیل دے ماحول دے اندر آئے نے، طبیعت گھبرائی نہیں، دماغ دیاں کڑیاں ہلیاں نہیں، پریشانی دی وجہ نال اللہ تو تعلق ٹوٹیا نہیں، سوکھ ہے موڑ اللہ نال جڑیا ہویا ہے، اوکھا ہی ہے جیل دا ماحول آیا ہے، ویخ کیویں اللہ نال تعلق جڑیا ہے۔ قیدی کول آ بیٹھے نے، آپ نے اونا نال اپنے رب دی گل چلا چھوڑی ہے۔ ادھر ویکھو ویخ پھر کیویں اللہ نال تعلق جڑیا ہوا ہے، پھر آپ نے انہاں نو توحید دی تبلیغ فرمائی ہے۔ ویکھو آپ کنے آنکھ دے اندر نے پر وڈے وڈے ہی ہوندے نے، آپ نے سوچا میں باوے آنکھ دے اندر آؤں پر انہاں نو اللہ دے دین وال بلاواں کہ دے کفر دی حالت دے اندر نہ مر جاون۔ وہ سونیا اے وڈے لوگاں دے دماغ ہوندے نے، انہاں دا دل آنکھ ویلے بھی رب تو نہیں ہٹدا، ویکھ دے نے تے انہاں دے اندروں آوازاں اٹھ دیاں نے، تو ہی تو اے تے سب کچھ تو اے تے بلا کون نمانا، سوکھا وے تو ہی تو اے، جگ چ جو ہووے آخ دے نے کچھ نہیں، اے اس مالک دا فیل تو اے، ساں کدے کدے آنکھنے آنا اے تو اے، پر اونا دے دل دے اندر جے حسن ویکھیا ادھر دل نہیں دین دے تو اے، دکھ ویکھیا کسے والوں آیا ہے شکوا نہیں کر دے تو اے، سوکھ آیا ہے اونا ادھر مگن نہیں ہونا، میرا مولا آزماندہ ہے پیا تو اے۔ او کھلیاں کھانال جاگ دے اندر اللہ دا فعل ویکھ دے نے۔ میں مثال دینا وا، کوئی بندہ ہاتھ دی کاریگری جاندا ہے، فن جاندا ہے، دنیا انگلاں دی تعریف نہیں کردی، نہ انگلاں ول ویکھدی ہے، انگلاں آلے ول ویکھدی، یار کیا بات ہے، حالانکہ کم تے ہاتھ کر رہے ہوندے نے۔ وہ سجنا مثال دیتی ہے ذہن دے قریب کرن واسطے، فعل تے مولا دا ہے، آدھے نے مخلوق کی ہے، رب چاہے تے کمال رکھے، جدو چاہے تے کڈ لوے، لہذا اسا اس زوال والے دے دیوانے نہیں بن دے، اسا تے اس کمال والے دے دیوانے بن جانے ہیں۔ سونیوں اصل اے کمال ہے کہ دل نو اللہ دی ذات نال روک لینا تے آخنا تو اے تے سب کچھ تو اے، بلا کون نمانا۔ اسا مننے تے ہاں پر ساڑے اندر دا ذوق نہیں بنیا، تاں کر کے مارا جی آؤ کھاوے گھبرا جانے ہاں، آدھے آپ تو باہر ہو جانے ہاں، ساڑے ہوش بگڑ جاندے نے، دماغ جواب دے جاندے، دل ڈبل لگ پہندے، پر اگر ذہن چوے اے اس مالک دائی فیلے جنہیں آکھیا لیبلوکم ایوکم احسن عملا، میں جو کرنا ہے انسان تینو آزمان واسطے کرنا ہے۔ اگر اے ذہن چوے بندے دا دل گھابردہ نہیں، انہوں پتہ ہے میں کسے دا بندہ ہاں، میرا مولا ہے
میں آدیاں مرضیاں نہیں کرنیاں او مینوں آزماندا ہے بھیا او دعا کردا ہے مولا بس ہر حال دے اندر مینوں پکیاں رکھی تے مضبوط رکھی سونیو ادھر ویکھو ہن او جملے جڑے آپ نے تبلیغ دے بولے کاش تساں جاگ کے میری گل سنو انتہائی اہم انتہائی باریک عقیدے دیاں بڑیاں ہی بنیادی گلاں نے انہاں تے غور فرماوے اج آپ نے کیا فرمایا گل شروع کی تھی فرمایا روٹی آن تو پہلا تانوں خواب دی تعبیر دساں گا پر پہلا میرے رب دی گل تے سن لو اس رب دی گل سنو جس رب تو دور ہوئے پھر دے جے جن دی ذات کائنات دی پناہ گاہ ہے جدے نال جوڑ کے انسان کامیاب ہوندا ہے جدے تو ٹوٹ کے پویں جگ دیاں شائیاں وی لب جان بندہ نکارا بیکار تے ردی ہو جاندا ہے آپ نے انہاں دے سامنے اپنے رب دی گل شروع کی تھی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرت ہم کافرون فرمایا جڑے رب نو نہیں من دے اساں تے انہاں نو چھڈ بیٹھے ہیں جڑے اللہ نو نہیں من دے اساں انہاں نو انہاں دے مذہب نو دور کر بیٹھے ہیں چھڈ بیٹھے ہیں ساڈا تے ساڈے رب نال ہی تعلق ہے جدے وچ اوندا رنگ ویکھنے ہیں اساں اوندے نال پیار کرنے ہیں جڑا اوندا نہیں بنیا ساڈا نہیں ہن اگے آپ نے جڑے جملے بولے غور فرماؤ اس جملہ جڑا ہن اگے سنان لگیا وا بڑے سوالاں دا جواب پیا ہویا ہے آپ نے فرمایا وتبعت ملت آبائی فرمایا میں دین منیا ہے کندا اپنے پیو دادیاں دا اپنے بابیاں دا اپنے پیو دادیاں دا ابراہیم او ابراہیم نے و اسحاق تے میرا دادا اسحاق و یعقوب او میرا باپ یعقوب سجنوں آپ نے دین دی گل کی تھی پر براہ راست انج نہیں آکھیا میں اللہ نو منیا ہے فرمایا میں تے آدھے پیو دادیاں دے دین نو منیا ہے اے تو پتہ لگدا ہے توحید جڑی ٹرک والی ہووے او نبی علی نہیں او شیطان علی ہوندی ہے نبی علی توحید ٹرک نہیں ہوندی اللہ دے پیاریاں دے پیچھے پیچھے ہی ہوندی ہے سنو سونیو اللہ کرے تواڈی توجہ میری گل والے پاسے رہے آپ نے کی فرمایا وتبعت ملت آبائی ابراہیم میں اپنے پیو دادیاں دی ملت پیچھے چلنا وا ادھر ویکھو آپ نے بھی گل پیو دادیاں دی کیتی ہے آؤ ہن میں دوجا سپارہ کھولنا وا اللہ رب العالمین مشرکین تے غضب کر دیا ہویا ایڈی بھیڑی گل کر دینے رب اونا دی گل نو نقل پہ فرماؤندا ہے اللہ تعالیٰ فرماؤندا ہے ویکھو یارو کڈی بے وقوفی والی گل کر دینے کڈی گھٹیا گل کر دینے کیڑی گل سنو اللہ تعالیٰ فرماؤندا ہے مولا تعالیٰ فرماؤندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ جدو انہاں نو آکھیا جاوے او اللہ نے جو ہدایت والا پیغام نازل کیتا ہے تساں اون دے پیچھے چلو او بھی کی آکھدے نے بل نتبع قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اساں تے آدے ماپیاں دے پیچھے چلنا ہے پیو دادیاں دے پیچھے چلنا ہے رب فرماندا ہے بڑی گھٹیا گل کیتی ہے اے میں کیوں کر لگیا وا انہیں دسنا وا ادھر ویکھو گل پیو دادیاں دی ہوئے رب ایک تھاں تے فرماندا پرلے درجے دی گھٹیا گل ایک تھاں تے گل پیو دادیاں دے دین دی ہوئے اللہ فرماندا ہے کڈی سونی گل ہے او سجنوں
ادھر ویکھو اے میں تو ایتاں کیوں پڑھیاں ایک تے موضوع دی سی دوسری ہٹ کے پڑھی کیوں پڑھی اساں جدوں گل کرنے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ دی اساں اپنے بابیاں دی گل کرنے ہیں بابے فرید دی گل کرنے ہیں بابے مہر علی دی گل کرنے ہیں وہ سجنا بابے قلندر پاک دی گل کرنے ہیں تے کئی بھونک دینے آخ دینے تساں تے ہوئی مشرکین مکہ لی گل پہ کر دیو اساں پیو دادیاں دی مننے پیو دادیاں دی مننے ہیں وہ تساں جویں انہاں آکھیا اساں پیو دادیاں دی مننے ہیں تساں بھی آخ دیو اساں تے آدے بابیاں تے وڈیریاں دی مننے ہیں وہ جھلے ادھر وہ پیو دادیاں دی گل کرنا اے ہر تھان تے بھیڑا نہیں ہوتا وہ پیو دادے اگر بھیڑے آن بندہ انہاں دی گل کرے بندہ بھیڑا بن جاندے اگر بابے مہر علی تے بابے فرید ورگے ہون آخنا سا اپنے بابے دی مننے قسم خدا دی کر کے آنا اس گلوں غلط آکھن والا وہ کتا کمینہ ہے وہ گل پیو دادے چنگے ہون اونا دی کر چھڑنا اے تے از خود سنت اللہ دے نبیاں دی ہے گل ذرا تھوڑی یہ مشکل ہے تھوڑا جا دماغ میرے نہ رلاو میں سمجھان دی کوشش کرانگا ایک وارا سنتے لو یاد روے نہ روے اعتراض ہوئے گا دل ڈب ڈگ مگاوے گا نہیں اینا تے ہوئے گا بھی ساڑے دماغ چنی پر ساڑے مولوی نو دیندہ جواب آؤندہ ہے اس نیت نالی تساں سن لو سونے ہو اللہ دا قرآن وڈیاں گلنا اللہ فرماتا ہے میری گل نالو سونی گل اور کندی ہو سکتی ہے اللہ دیاں گلنا وچ غور نہیں کرنا تے اور کتھے غور کرنا ہے سونے ہو پھر سمجھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا میں رب نو مننا وا اے گل کنج کی تھی میں آدھے پیو دادیاں دے دین نو مننا وا آدھے پیو دادیاں دے دین نو مننا وا اگر تہاڈی توجہ ہوئے تے ایک اور آیت پڑھنا وا ایمان تالا ہوئے گا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھو پہلا سپارہ ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے حضرت یعقوب پیغمبر دے جدوں وصال دا ویلا قریب آیا آپ سرکار نے آدھے پترانو کول بٹھایا حضرت یعقوب دے وصال دا ویلا قریب آیا آپ نے اپنے پترانو نیڑے بٹھایا فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اللہ فرماندا ہے آپ دے جدو وصال حضرت یعقوب دے وصال دا ویلا قریب آیا آپ نے اپنے پترانو کول بٹھا کے فرمایا اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی فرمایا او میرے پتروں دسو میرے تو بعد کنو پوجو گے کن دی عبادت کرو گے حالانکہ رب دی عبادت کرنے والے سنتے یعقوب پیغمبر بھی جان دینے اے اللہ دی عبادت کر دینے ذرا ذوق لویا جو جملے دے اندر پھر بھی پوچھا ہے ما تعبدون من بعدی میرے تو بعد کنو منو گے کتی عبادت کرو گے انہاں جواب کیا دیتا ہے اے نہیں آکھیا سا رب دی عبادت کران گے آکھیا قالو نعبد الہک اساتے آتے ابے دے رب دی عبادت کران گے ادھر ویکھ اینو آدھے نے ذوق والی توحید قالو نعبدو اسا عبادت کرنی ہے الہ کا آدھے ابے دے رب دی عبادت کرنی ہے آدھے دادے پردادے دے رب دی عبادت کرنی ہے آپ دی اکھاں ٹھنڈیاں ہوئیاں خوش ہوئے دسیا
میں تا خوش ہویا ہاں میرا دل مطمئن ہو گیا ہے میرے پتر سیدھا رب تک پہنچنا نہیں چاہتے میرے پیچھے پیچھے ہو کے جانا چاہتے نے تانوں ایک اور آیت نہ سناواں کی خیال ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھو میں قرآن تواڈے سامنے کوئی دھوکے فراڈ والی گل ہے ہی نہیں اے تواڈے سامنے قرآن دیاں تا کھولی جا رہا تے پڑھی جا رہا وا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھو اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دا قرآن ہے اللہ تعالی فرماوندا ہے غالباً 11واں سپارہ ہے سورۃ یونس شریف ہے اللہ تعالی فرعون دی گل اے گل بھی بڑی سوادی ہے فرعون دی گل کردے ہاں اللہ تعالی فرماوندا ہے جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھی قوم نو لے کے دریا ٹپ گئے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر جدوں بنی اسرائیل دریا ٹپ گئے فاتبعہم فرعون وجنودہ فرعون تے فرعون دا لشکر بھی پیچھے اپڑ پیا بغیم وعدوا بڑا سرکش سی بڑیاں دشمنیاں لے کے پر جدوں اونے آدھا گھوڑا دریا وچ پایا اے درویش رب نے فرمایا پھڑ رہے نو او پھڑے نو جدوں رب نے دریا نو فرمایا دریا نے جدوں سارے لشکر نو پھڑیا اونے گوتے کھادے حتی اذا ادرکہ الغرق وہ جدوں گوتے کھان لگیا تو پتہ ہے انہیں ڈوبدیاں کی جملہ بولیا آخد ہے آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین ربا میں وعدہ کرنا وا میں بنی اسرائیل دے رب نو مننا وا تے میں مسلمان ہو گیا وا انہیں مردیاں تے جملہ بولیا سی پر سنو اللہ قرآن فرماندا آلانا ہون منے جدو قابو آیا تے پھر منے رب نے فرمایا جبریل نو جلدی کر ایدے منہ وچ مٹی پا ایدہ منہ بند کر دے ربا اے تے تیری توحید دی گل پہ کر دائے جواب ملیا سانو مندہ ہے پر ساڑے موسیٰ دے واسطے تو بغیر مندہ ہے اے نہیں آخدہ میں موسیٰ دے رب نو منیا ہے اے آخدہ ہے میں بنی اسرائیل دے رب نو منیا ہے میں تے او تو ہی منی جانگا جدو میرے پیارے دے واسطے لال منیا جائے توجہ ہے میں ایک اور آیت نہ رلانا وا سجنوں ادھر ویکھو او جادوگر جڑے موسیٰ کلیم دے مقابلے دے اندر آئے سن انہاں بھی ایمان لے آندا سی تے کی جملہ بولیا سی اے ویکھو میں مڑ قرآن دی آیت کھولن لگیا وا سورۃ طٰہٰ 16واں سپارہ ہے انہاں آکھیا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا رب فرمایا جدو اساں جادو گھرانو آپ سجدے وچ پایا انہاں جملہ کیا بولیا آکھیا قالو آمنا برب ہارون و موسیٰ اساں موسیٰ تے ہارون دے رب نو مننے آئے رب خوش ہویا رب نے فرمایا انہاں دے قدم مضبوط کر دیا جے فرشتیوں انہاں نو ڈولن نہ دیا جے گل ادھر ویکھ فرعون دی آوے او بھی آکھے میں رب نو منیا ہے رب فرماوے بوتھا بند کر دیو جے گل جادو گھراں دی آوے آکھن اساں رب نو منیا ہے رب فرماوے فرشتیوں انہاں نو ذرا تگڑا کریا جے اے ونڈ کیوں ہے رب دسدا ہے فرعون سانو مندا ہے پر موسیٰ کلیم دا واسطہ کڈدا ہے تا سانو غضب آیا ہے اے نا جادو گھراں منیا ہے
ہے سانو سیدھا نہیں منیا ساڈے پیاریاں دے واسطے نال منیا ہے قرآن وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم حضرت یوسف کی گل کردے نے میں آدھے پیو دادیاں دے دین نو مننا وا ذرا جاگ کے بولو نا سبحان اللہ میں ان سوچیا ہے تواڈے واسطے دعا کرنی یا اللہ یا اے جاگ پین یا پھر انہاں نو اس حال ایمان نال ہی اگے لے جا کوئی تے دعا قبول ہوے گی آکھو آمین ہن ذرا دھیان نال سوویاں جے اے نہ ہوئے بھی جنازہ ایتھے ہی پڑھنا پے جائے ذرا اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ یا اللہ قرآن دیا ایتا تو ایتا پڑھی جا رہا وا تو ایتا قبول کر رہا ہے تیرے دربار دے اندر دعا کرنا وا یا تینوں بیداری دے دے جڑے زیدی کر گئے نے انہاں نو پھر لمبی نیندر ہی دے دے ایمان نال لمبی نیندر ہی دے دے ستے ہی رہن سون بھی بڑی سوکھ دی نیندر دنیا نے موڑیاں تے چکیا ہوئے تے موڑ بھی ستے ہون قبران دے اندر موجہ نال ستے ہون رب تواڈیاں نینداں لمبیاں کرے آکھو آمین سمجھو توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھو اینی گل تے تانوں سمجھ آ گئی بھی ایک کتا ہے جڑا آکھدا ہے اوے تساں بابیاں دی گل کردے ہو اوے بابیاں دی گل کردے ہو میں آکھنا اگر تیرے ورگا کمینہ ہوئے او بابا بنن دے قابل ہی نہیں ہوندا ہاں بابا بابے فرید ورگا ہوئے انہاں دی گل کرنا این ایمان تے این توحید بن جاندا ہے اینی گل سمجھ آئی اگے چلنے آپ نے کی لفظ بولے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم ہون این دی اندر ہور بھی باریک گلاں نے پر حالے نہیں چھیڑدا جدو تساں پوری طرح کدے ولامے وچ آئے اٹھن بھمد نسر جوگے بھی نہ ہوئے تے نہ ساؤن جوگے ہوئے ادو باریک گلاں کراں گا ایک بار موٹیاں موٹیاں ٹورنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھو آپ نے اگے کیا جملہ بولیا فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ اللہ دا نبی تبلیغ پہ کردا ہے فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون فرمایا میرے تے رب دا فضل ہویا ہے میں شرک کرنے والے وچوں نہیں ہاں میں رب دی ذات دے اندر صفات دے اندر آخنا وا نہ رب دی ذات ورگی ذات ہو سکتی ہے نہ رب دیاں صفتاں ورگیاں صفتاں ہو سکدیاں نے ایتھے ہن جناب ری تھوڑا جے تسلی نال اگر جس کسی نے نیندہ کو جھوٹا لینا ہے تو وہ لے لوے میں ایک منٹ جناب رنو دینا اس بعد پھر میری گل جناب ری توجہ نال سماعت فرمائے ادھر ویکھو آپ نے کی فرمایا میں اساں شرک یہ تھے یاد رکھو بالکل موٹے جے لفظاں دے اندر میں ضروری سمجھنا کہ دس دیتا جاوے شرک آخ دے کنوں نے نہیں سمجھ آئی موٹے جے لفظاں دے اندر جڑے یاد رہ جاون دس دیاں کہ شرک بالکل ضروری بات بڑی ہی لازمی بات ہے میں تا کر کے ایک بار رک گیا تساں ایک بار توجہ نال اور دھیان نال بولو سبحان اللہ تانوں پتہ ادھر ویکھو شرک ورگا جرم کوئی نہیں اللہ تعالیٰ فرماندا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک تو ہٹ کے جیڑا بھی گناہ ہویا آخیر اسا بخش دینا ہے جیڑا بھی ہویا بخش دینا مگر شرک والے جتھوں تک گل ہے اسا وہ کوئی نہیں بخش
یاد رکھو جتھے شرک ایک بھیانک شے ہے اتھے نالو نال یاد رکھو شرک نو سمجھنا کہ آخدے کیڑی شے یہ بھی ایک انتہائی ضروری مسئلہ ہے. کیوں؟ شرک بڑا بڑا جرم ہے اور امت مسلمہ دے اندر جڑا پہلا فتنہ پیا ہے پہلا فتنہ جس فتنے دے اندر مولا مشکل کشا ورگے امام الموحدین نو مشرک آخ دیتا او فتنہ بھی یاد رکھو پیا کیوں او شرک نو شرک دی صحیح وانڈ نہ کرن دی وجہ نہ جیویں شرک تو بچنا ضروری ہے ایویں شرک دی پوری طرح وانڈ کرنی کہ کوئی کام جڑا شرک نہیں ہے انہوں شرک نہیں آخنا یہ بھی اس نالو وعدتے ضروری ہو جاتا ہے. بھی امت دے اندر اندازہ لگاؤ جڑا پہلا فتنہ اٹھیا ہے نا پہلا حضور دے زمانے تو شروع ہویا خارجیاں دا تے چلیا پھر صحابہ دے دور دے اندر تے مولا مشکل کشا نال پھر انہاں دیاں جنگاں ہوئیاں خارجیاں دا ٹولا سی آخ دے کی سن آندے سن صدی جی گل ہے آکھو معاویہ دی گل تے آکھو علی دی گل دو میں پکے مشرک اگر انہاں ورگے لوگ مشرک ہونگے تو پھر جاگ وچ تھانو اللہ دی توحید والا کیڑا لبے گا. یہ تو یہ بھی گل سمجھ آؤندی کہ جویں شرک تو بچنا ضروری ایویں شرک نو سمجھنا کہ اے شرک ہے اے نہیں اے بھی پرلے درجے دا نازک مسئلہ ہے. اگر انہوں نہ سمجھا گیا تو امت دے اندر بڑا بڑا فتنہ برپا ہو جائے. میری انہی گل جناب رنو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ بچنا بھی ضروری ہے اور پھر وانڈ کرنا بھی اتنا ضروری ہے بھی جنہ وانڈ نہیں کی تھی او امت دے اندر فتنیاں دے موٹ رکھن والا ٹولا خارجیاں دا بن گئی. تاڑی توجہ ہے ادھر کون میں موٹے جا لفظاں جناب رنو دسنا تو شرک دی وہ موٹی جی تعریف ذہن چ رکھ لینی. یاد رکھو پہلے ایک دو جملے پکا لو کدے بھی دماغ تو نہ ہٹن دیا کدے بھی دماغ تو نہ ہٹن دیا. کل کائنات عام ہو خاص ہو اللہ دے ولی ہو اللہ دے نبی ہو پل پل ذرے ذرے دے اندر لمحے لمحے دے اندر علم دے اندر قدرت دے اندر اختیار دے اندر پل پل نکی نکی شے دے اندر بھی اللہ دے محتاج نے تے رب سونا کسے ایک گل دے اندر بھی کسے ایک بندے دا بھی محتاج نہیں. ایس گل دماغ چ پکا لوے آج کیڑی گل سجنوں ادھر ویکھو توجہ اے گل ذہن وچ رکھیا جے رب سونا کسے دا بھی محتاج ادھر ویکھو جڑے مشرک مکے دے سن آخدے سن انہاں بتاں نو بنان والا تے رب ہے بننے دے اندر اے مولا دے محتاج نے دین والا رب ہے قدرتہ دین والا اختیار دین والا رب پر رب انہاں دا محتاج اگر اے رب نال رل کے کائنات دا نظام نہ چلان رب کائنات دا نظام نہیں چلا سکدا انہاں نے بکواس کی تھی مشرک ہو گئے اور قسم خدا دی کر کے آنا یاد رکھ لو اللہ پوری کائنات بنان والا ہے ختم کر دے مڑ بنا دے کسے دا بھی محتاج نہیں ہے. کائنات دا ہر انسان
عام لوگ ہون ولی ہون نبی ہون خبردار کدے بھی یہ ذہن نہ رکھیا جے کہ کوئی رب تو ود تے کر لوے گا یا رب کولو دھکے نال کرا لوے گا یا رب دا ارادہ نہیں ہوئے گا تے مڑ بھی کر دے گا. نا نا اللہ کسے ایک گل دے اندر بھی بندیاں دا محتاج نہیں. بندے ہر ایک گل دے اندر اپنے مولا دے محتاج نے. پل پل لمحہ لمحہ کوئی ویلا اجدا نہیں ہوندا کہ اللہ دے پیارے اللہ دے محتاج نہ ہون. ادھر ویکھو اے اللہ دی شان. اللہ نو بڑا غضب آوندا ہے جدوں آکھیا جاوے کہ رب کسے دا محتاج باوے لفظ نہ بھی بولے جان پر انج دی گل جدوں تو نکلے کہ اللہ محتاج ہے یا پھر بندہ مخلوق اللہ دی محتاج نہیں. نا یاد رکھیا کدے بھی اس عقیدے نظریے نو ذہن دے نیڑے دور دور تک نہ آندیا جے. سجنوں ادھر ویکھو اللہ کسے دا محتاج نہیں. بندے ہر شے وچ اپنے مولا دے محتاج نے. ادھر ویکھو شرک کدوں بنے گا؟ توحید ہے کہ رب دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں تے رب دیاں صفتاں ورگیاں کسے دیاں صفتاں نہیں ہو سکدیاں. ایس گل نو توجہ نہ. رب دی ذات ورگی کسے دی ذات رب دی ذات ورگی بولو کسے دی ذات نہیں تے اللہ دیاں صفتاں ورگیاں رب دیاں. میں گل کیوں کر رہا ہوں؟ اساں اگر علی پاک نو مشکل کشا آکھی شرک ہو گیا ہے. اسی داتا حجویری نو داتا آکھی اللہ دیندا تے رب تسا اے رب والی صفت بندے نو دے چھڈیے تے لہذا شرک ہو. ایک بار میں پنڈ چ پہ جاواں تے مینوں ایک مولوی ٹکر گیا آندا تو تقریراں تے کرنا ہے مگر تینوں پتہ ہے کوئی نہ اگے دا نہ پیچھے دا. میں کہا مسئلہ بنیا کی؟ آندا سیدھا رب کول ڈائریکٹ منگنا چاہیے. تو آکھنا بھی اللہ دے پیارے دے وسیلے تے رب دے پیاریاں دے وچ واسطے رب سیدھا ڈائریکٹ نہیں دیندا. میں کہا جی بالکل دیندا ہے. دے موڑ پھر تساں کدے غوث پاک دا کدے کلندر پاک دا کدے اللہ دے پیاریاں دا کدے نبیاں دے واسطے وچ کدے واسطے پاندے ہو؟ پتر دیوے رب دھیاں دیوے رب یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور. اللہ فرماتا جنوں چاہنا وا دھیاں دینا جنوں چاہنا وا پتر دینا. ایک گل کرا یہب لمن یشاء اناثا اللہ فرماتا جنوں چاہواں دھیاں دیواں و یہب لمن یشاء ذکور تے جنوں چاہواں پتر دیواں. رب نے دھیاں دی گل پہلے کیتی. یہ تو پتہ لگ گیا جنوں رب پہلا دھی دیوے بعد وچ پتر دیوے ترتیب اللہ دے قرآن دی ہے. توجہ نہیں فرمائی ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. ایدے وچ بھی ایک خاص راز ہے مگر ہن میں ایک بار جڑی گل چھیڑی بیٹھا انہوں میں سمجھانا. توجہ نال بولو نا سبحان اللہ. میں کہا دھیاں آدھا اللہ پتر میں کہا آدھا اللہ. میں کہا تیرے کول اولاد شادی ہوئے گی بیاہ ہوئے گا موڑی اگلا انتظام ہوئے گا نا. میں کہا شادی کران دی کیڑی لوڑ ہے؟ رب ڈائریکٹ نہیں دے سکتا. تو آخ ربا میرے ہی ڈھڈ چ پا میں وسیلہ کوئی نہیں بنتا. ربا میرے ہی ڈھڈ چ پا میں وسیلہ نہیں بنتا تاکہ گلی بازار وچ ٹردا میں دوروں پتہ لگے جڑا وسیلے نہ منے رب انہوں انج ٹنگ چھڑدا. تانوں میری گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ آئی؟ ہاں اللہ خیر کرے. انہی گل دا تانوں پتہ لگیا کہ کوئی نہ؟ ہن میں جڑی گل دسن لگیا اگر گل کر دیو نا رب دی ایک صفت ہے تساں بندے نو دے چھڈی اندے نال شرک ہو جانا ہے. ادھر ویکھو رب کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ. میں ہن تہاڈے سامنے قرآن دی ایک آیت پڑھنا تساں اودے تے توجہ فرمایا جی بالکل مٹھی اور ڈھلی آواز نال بولو سبحان اللہ. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا سی قال معاذ اللہ. بی بی نو فرمایا سی میں اللہ دی پناہ منگنا وا
انہو احسن ربی، اے تیرا شوہر تے میرا رب۔ کنو آکھیا؟ عزیز مصر نو۔ اگے جا کے آیت آئے گی، آپ نے فرمایا سی وہ جس قیدی نے چھٹنا سی، فرمایا سی اذکرنی عند ربک، جا کے آدھے رب دے سامنے میرا ذکر کری۔ بادشاہ نو آپ نے رب فرمایا، ادھر ویکھو رب کون ہے؟ اللہ۔ ایتھے بادشاہ نو آکھیا گیا، ایتھے شرک بن جاوے گا۔ سمجھو آیات تے غور فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماؤندا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تہانوں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ خالق کل شیء، ہر شے نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تیجا سپارہ ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی آخدن انی اخلق لکم، میں پیدا کرنا ہوا، میں بنانا ہوا۔ وہی لفظ جڑا اللہ واسطے بولیا گئے، حضرت موسیٰ کری حضرت عیسیٰ روح اللہ آدھے واسطے بول رہے ہیں۔ او پترہ دھیاں دی گل اللہ تعالیٰ فرماؤندہ ہے غالباً 5واں سپارہ ہے، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ ادھر ویکھو اللہ تعالیٰ فرماؤندہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماؤندہ ہے یہب لمن یشاء للہ ملک السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین آسمان دا مالک میں ہوں، یخلق ما یشاء، جو چاہواں پیدا کرنا وا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جنوں چاہواں دھیاں دیاں، جنوں چاہواں پتر دیاں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جنوں چاہواں پتر بھی دیاں دھیاں بھی دیاں، ویجعل من یشاء عقیما، تے جنوں چاہواں ساری زندگی گوڈے رگڑدا رہے، آکھے ربا اولاد دے نہ دیواں، میری مرضی ہے۔ دھیاں دین والا پتر دین والا کون؟ اللہ۔ پر اے ویکھو میں تواڈے سامنے ان سپارہ کھولن لگیا وا 16واں۔ حضرت جبریل سیدہ مریم پاک دے کول آئے، جدو نیڑے آئے وہ گھبرا گئیاں، فرمایا اوے اللہ دے بندیا ڈر رب تو نیڑے نہ آوی، میں بڑی پاک باز بی بی ہوں۔ انہاں کو جواب کیا دیتا سی؟ انہاں کو جواب دیتا بی بی گھبرانا، اے دسو پتر دین والا کون ہے؟ او بولو کون ہے؟ ایک بار مڑ بولو کون ہے؟ اللہ۔ پر آپ نے فرمایا قال انما انا رسول ربک، میں تیرے رب دا پیغام لے آیا ہوں، لی آہا بالا کے غلامن زکیہ، تاکہ میں تینوں پاک پتر دے چھوڑا۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ دھیاں دین والا کون؟ پتر دین والا کون؟ جبریل پہ آخدے نے میں پتر دین آیا ہوا۔ پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ۔ بولو کون؟ اللہ۔ پر ادھر حضرت عیسیٰ کی فرماؤندے نے انی اخلق لکم من الطین، میں پیدا کرنا وا، میں بنانا وا۔ وہی لفظ بولیا ہے، اگر سمجھ نہ آوے تو ہو سوکھا کرنا وا۔ اے دسو اللہ کنے؟ ایک بولو کنے؟ اللہ کلا ہے، واحد ہے، کلا ہے، ایک ہے۔ مولوی کو پوچھو تیرے پیو کنے نے؟ تیرے پیو کنے نے؟
ایک یا دو اگر آکھے ایک کنوا خدا دا خوف کر شرک کیتی جا رہے اللہ بھی کلا تے تیرا پیو بھی کلا نا شرک تو بچن واسطے ہور ہی کاروائی کرنی پئی نہیں ہے میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ سونیو کاش میری گل تانوں سمجھ آوے ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ سونیو اگر آکھیا جاوے مشکل کشا اللہ ہے بندہ کیویں بن گیا ہے مولوی دکان نو بڑیا خیر گولی لین آیا وہاں کادے واسطے ایک قبض دی گولی ہے اتے لکھے قبض کشا میں کیا چلیا خیر آدھا قبض بڑی آنکھ پا چھڑ دیئے بڑی مشکل دی اندر پا چھڑ دیئے ایک گولی ہے جڑی قبض کشا ہے میں کیا جھلیا اگر گولی قبض کشا ہو سکتی ہے تے مولا علی دی نگاہ مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتی ادھر ویکھو ایتا پردہ جاواں تے سوت اوتے ایتا نے اللہ تعالیٰ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سونے ہو اللہ فرماتا میں رحمان بھی ہاں رحیم بھی میں ہاں پر جدو یار دی گل آئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ادھر وے اللہ دی صفت اگر بندے وچ منی جاوے شرک ہوندا ہے تے قرآن معاذ اللہ شرک نال بھریا پیا ہے سجنوں ادھر ویکھو ہدایت دین والا کون ہے توجہ ہوئے تے تانوں چند ایک آیات سنانا مدر روخ نال بولو نا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اللہ فرماؤں ہے ہدایت دین والا اللہ ہے ہدایت دین والا اللہ ہے ادھر ویکھ کسے تھان تے اللہ فرماؤں ہے ہدایت دین والا میں پر دوسری تھان تے رب العالمین جل مجدہ الکریم قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرماؤں ہے مالک تعالیٰ فرماؤں ہے الف لام را کتاب انزل اللہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور لتهدي اليك لتهدي الناس اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے سونیا اسا قرآن تا نازل کیتا ہے تاکہ تو لوگوں نو ہدایت دے چھوڑے اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے ہنیریاں وچوں کڈ کے تے نور والے پاسے لجان والا میں کسے تھاں تے فرماؤں ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور سونیا تینوں اسا انجدا بنایا ہے تو لوگاں نو ہنیریاں وچوں کڈ کے انہاں نو توحید دی روشنی دے چھوڑ رہا ہے ادھر ویکھو اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں قرآن اتاریا ہے تے حافظ بھی میں حافظ بھی میں ان جڑا کہ میں حافظ ہاں ان وقت تو مشرک ہو گیا اللہ بھی حافظ تے تو بھی حافظ وہ سجنا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ المؤمن المحیمن اللہ مومن بھی ہے محیمن بھی ہے پوچھ مولوی دے کھولو دس تو مومن ہے آنکھیں مومن ہے تے آنکھ مشرک ہو گیا اللہ بھی مومن تے تو بھی مومن تنو آنکھنا چاہیے میں بیمان ہاں کیوں رب مومن ہے میں رب علی صفت نہیں لے سکتا اللہ غیور ہے اللہ غیور ہے وہ جڑا کہ پوچھ مولوی دے کھولو کہ تو غیرت والا ہے یا نہیں آنکھیں میں غیرت والا ہاں انہوں آنکھ جھلیا زبان بند کر مشرک ہو گیا کیوں رب بھی غیرت والا تے تو بھی غیرت والا وہ سونیا پھر مننا پوے گا اللہ والیاں صفتاں اگر بندیاں وچ منیاں جان اونی دیر تک شرک نہیں ہوئے گا جنی دیر تک جیویں رب وچ منیاں نے اوویں ہی بندیاں وچ منیاں جاون یارو رب
رب بھی مشکل کشا ہے، علی بھی مشکل کشا ہے، اوے اللہ بھی داتا ہے، داتا حجویری بھی داتا ہے، جویں تو میں بھی مومن اللہ بھی مومن، اللہ رب العالمین بھی رحیم، نبی بھی رحیم، شرک نہیں، یہ میں اللہ بھی داتا، حضور داتا علی حجویری بھی داتا ہو، اللہ بھی مشکل کشا، مولا مشکل کشا بھی مشکل کشا، تو فرق یہ ہے رب سونا اوکھا دور کرن دے اندر کسے دا محتاج نہیں، پر علی ورگا دعا کر دائے ربوں دی دعا نہ لوکھا ٹال چھڑ دائے۔ تانوں میری گال سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ ہے؟ چلو تاری قسمت یہ حالے تک کہ گل چلے گی، انشاءاللہ العزیز میں مزید سمجھان دی کوشش کراں گا، اللہ تعالیٰ میں نے سمجھانے دی اور جناب برانو سمجھنے دی توفیق نصیب فرماوے۔ جملہ یاد کر لو، شرک کدو بنے گا جدو رب ورگی، رب دی ذات ورگی ذات منی جاوے، یا پھر بندیاں وچ باویں نبی کیوں نہ ہو کوئی صفت رب ورگی صفت بننی جاوے۔ تے رب ورگی صفت دا مطلب کیا ہے؟ یہ مسئلہ تفصیل آل ہے، انہوں انشاءاللہ العزیز لواں کے بعد اینی گال موٹی جی ذہن چ رکھ لو، رب دیاں صفتاں آدیاں نے کسے دا محتاج ہے نہیں، تے رب دے بندیاں دی صفتاں آدیاں نہیں ہوندیاں، او اللہ دے محتاج ہوندے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا، اللہ تعالیٰ سمجھ۔ ایک منٹ ٹھہرو کہ بلا ایک منٹ ٹھہرو، اپنے بھائی محمد علی شیر صاحب مولانا حسین گھر جو امامت فرماندے سن، انہاں دے والد گرامی انہاں دا وصال ہو گیا ہے، تے چشتی قطب دین ہے، چشتی قطب دین 6 بجے جنازہ ہے، جنہ ساتھی نے توفیق ہوئے ضرور جنازے دے اندر شرکت فرما کے ثواب درائن حاصل کر۔